میں آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترم بھائی حکیم محمد عبداللہ صاحب، حکیم محمد شریف صاحب، اسی مدرسہ کے رئیس الجامعہ، مدیر الجامعہ، محتمم الجامعہ، میری مراد محمد طاہر سعید ایڈوکیٹ حافظہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے، اور خاص طور پہ اس مدرسے کے انچارج محترم بھائی ابو بکر برک صاحب، ناظم جمعیت اہل حدیث سٹی قصور، مولانا یحییٰ یزدانی صاحب، اسد اللہ حداد صاحب، محترم جناب محمد امجد بھٹی صاحب، جنہوں نے آپ کے لیے کھانے کا بہت زیادہ وسیع و عریض اہتمام کیا، قاری خالد محمود راسک صاحب، پروفیسر ابو بکر انصاری صاحب، محترم بھائی محمد شعیب صاحب، دیگر رفقاء اور جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم پہ جتنے احباب تشریف لائے، ہم ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں آخر میں ایک ایسے پھول کو دعوت سخن دوں گا جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جو کہ میری مراد مرکزی جمعیت اہل حدیث کی نمائندگی کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری محمد اکرم سالک صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت البرکاتہ العالیہ القدسیہ۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مسلمان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک جسم ہے، جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ تڑپ جاتا ہے۔ ہمارے فلسطین بھائی اس وقت سب کے سامنے ہے جو صورت حال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کچلا جا رہا ہے، اور ہماری مائیں بہنیں وہ ہمیں آوازیں دے رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ یہ یہودی لوگ آج سے نہیں یہ تو شروع سے ہی انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، جو ماننے والے ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ تو اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور انہی کی صورتیں بگڑی ہیں، ان کو سور بندر بنایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ یہودی آئے، کہنے لگے کہ مجھے اچھی اچھی گاڑی دے دیجئے جو ہمیں اسلام کی دعوت دے، اور پھر ہم اسلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اچھے اچھے قاری جو تھے وہ ان کے ساتھ بھیج دیے، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کو ہوتا ہے۔ ان کے دل میں کچھ اور پروگرام تھا، وہ ان قرۂ کرام کو لے گئے یہودی لوگ،
اور ان کو جا کر شہید کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن ان یہودیوں کے لیے قنوت نازلہ پڑھی، یعنی نمازوں کے اندر آخری رکوع کے بعد یہ دعا فرمائی فرضی نماز میں، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک وَيُقَدِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ کسی پر آپ کے سامنے ہے کہ لعنت کا لفظ نہیں استعمال کیا، لیکن یہودیوں کے لیے کیا ہے۔ اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک، اے اللہ لعنت کر جو اللہ کے راستے سے منع کرتے ہیں، ان پر لعنت کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لعنت کی ہے، اور یہ ہم ہر نماز کے اندر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ عیسائی اور یہودی ان کے لیے دعا ہے، یہ گمراہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ عیسائی اور یہودی گمراہ ہے۔ میں کل ہی علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ، سب کو رحمت اللہ علیہ، قربان جائیے، ان کی کیا شخصیت، کہنے لگے کہ میں فلسطین کے اندر کیا دیکھتا ہوں، ایک بزرگ ہیں وہ دعا کر رہے ہیں، یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے، تو وہ بابا بزرگ دعا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ پاکستان کی خیر ہو، اے اللہ پاکستان کی خیر ہو۔ علامہ صاحب کہتے ہیں میں قریب ہوا، میں نے ان سے پوچھا بزرگوں بیت المقدس انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، آپ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اور پاکستان کے شیروں لوگ آپ پر نظر ٹکائے بیٹھے ہیں، آپ پر نظر ٹکائے بیٹھے ہیں۔ وہ کیا بزرگ فرماتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان زندہ ہے، اگر پاکستان قائم رہا، پاکستان کی خیر ہوئی تو وہ بیت اللہ کو آزاد کروا لے گا، وہ بیت اللہ کو آزاد کروا لے گا۔ مسلمانوں کی نظریں ہم پر لگی ہوئی ہیں، وہ ہمارے منتظر ہیں کہ کب پاکستان کے جوان شیر ہماری مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے اپنے حکمرانوں کے لیے اور اپنے نوجوان فوجی جرنیلوں کے لیے
کہ خدا را اس معاملے میں کچھ سوچ بچار کر لے، غیرت مند ہو کر مرنا چاہیے، غیرت مند ہو کر مرنا چاہیے۔ اللہ ہماری محنتیں کوششیں جو ہم دعا کر رہے ہیں، جتنی بھی ہم سے جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اپنے دوست احباب کے سامنے یہ گزارش کروں گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نمازوں کے اندر قنوت نازلہ پڑھنا۔ اگر جماعت میں قنوت نازلہ نہیں پڑھی جاتی تو آپ اپنے فطروں کے اندر قنوت نازلہ کی دعا پڑھنے انفرادی طور پر نہیں کرتے۔ بارکہ ان کو جتنا ہم کر سکتے ہیں دعائیں تو ہم کر سکتے ہیں نا، دعائیں کریں ان کے لیے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔